کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں کہہ لیجئے کہ ایک دکھ بھرا سلام پہنچے۔ آج دکھ بہت ہے، میرے اندر بھی دکھ ہے، باہر بھی دکھ ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، سونا سوگند ہو گیا ہے غالب۔ بابا فرید کا کہنا ہے کہ دکھ سبھائے جگ، کوٹھے چڑھ کے ویکھیا کر کر ایہو اگ۔ اور مہاتما بدھ نے بھی یہی کہا تھا کہ دوستو یہ دنیا ساری دکھ ہے، اور دکھ ایسے ہیں کہ جن کا ہم مداوع نہیں کر سکتے، ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں ان کے سامنے، نہ سہے جاتے ہیں اور نہ وہ دکھ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایک دکھ غزہ کا بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے برس 3-4 پروگرام کیے تھے غزہ کے حوالے سے۔ ساؤتھ افریقہ سے تشریف لانے والے ہمارے دوست ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ، انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی تھی غزہ میں، الشفا ہاسپٹل میں، اور انہوں نے فلسطینی کردار اور غزہ کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا وہ حیرت انگیز تھا۔ ان کی جو استقامت ہے اور ان کی جو بہادری ہے اور ان کا جو یقین ہے وہ ہم پاکستانی میں نہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک عارضی سلسلہ ہے، کیونکہ 9 اکتوبر 2023 کو یہ حماس کا حملہ ہوا، وہ کہتے ہیں اسرائیل پہ، جس میں 1200 اسرائیلی مارے گئے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ حماس جو ہے خود پیلسٹینین ہے، اور جہاں انہوں نے حملہ کیا وہ جس کو اسرائیل کہتے ہیں وہ بھی پیلسٹائن ہے، تو ان کا ایک حق تو بنتا ہے نا، وہ تو وہاں کے ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہ اپنی بھڑاس نکال لیں گے انتقام کی، اور پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر احتجاج کرے گی، اور یہ چند دنوں میں معاملہ جو ہے یہ رک جائے گا۔ لیکن دنیا ساری نے آنکھیں موند دی۔ بے شک بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اسپین میں، ڈنمارک میں، انگلینڈ میں، اس قتل عام کے اوپر، اگرچہ پاکستان میں بہت کم ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو غزہ کے نام پہ بھی جو نکلے اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ البتہ سٹیٹمنٹس وہ جو یوزول ہمارے بہت پیٹ لفظ ہے نا، کہ ہم سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، کوئی ہماری طرف آنکھ میلی کر کے نہیں دیکھ سکتا، ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان کو بولتے ہیں ان کو بھی ان کے معنی سے آشنا نہیں ہے، وہ ان کو ایک طوطے کی طرح یہ سٹیٹمنٹ یاد ہے۔ تو غزہ کے لیے ہم نے ہی نہیں پوری مسلمان دنیا نے کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے کیوں وہ اس لیے دکھ ہو رہا ہے کہ سال سے زیادہ ہو گیا، اور غزہ پہ اب بھی بمباری ہوتی ہے روزانہ، 20-25 لوگوں کی ہلاکت کی۔ خان یونس کے اوپر چلے گئے جہاں ان کے وہ تھے کیمپ تھے، وہاں بمباری شروع ہو گئی۔ وہاں سے لبنان کی آج جو تباہی مچائی ہے انہوں نے، اور اب تو وہ سیز فائر کا سلسلہ شاید شروع ہوا ہے، لیکن لبنان میں نے دیکھا کہ بالبک جیسا ہسٹوریکل رومن وہ جو کھنڈر ہے دنیا کے خوبصورت ترین کھنڈروں میں، اور وہاں بالبک کا میوزک فیسٹیول ہوا کرتا تھا، دیٹ واز آلسو تھریٹنڈ۔ تو انہوں نے بہت سیمنٹ کی بوریاں یا باقی بوریاں جس طرح رکھتے ہیں نا بموں کے، تو وہ تمام عمارت کے گرد تاکہ اس کو بچایا جا سکتے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس نے اس کو ان قدیم کھنڈروں سے کیا، اس نے تو اب جدید کھنڈر بنا لیا نا غزہ کا، تو اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پلرما پہ حملہ کر رہا ہے سیریا میں یا کہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ انسانی جانوں کی پرواہ نہیں کرتا تو کھنڈروں کی اس نے کہاں پرواہ کرنی ہے۔
دکھ جو ہے اصل میں بچوں کا ہے. آج تک دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں کسی ایک مارکے میں اتنے بچے ہلاک نہیں ہوئے. کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کا قبرستان ہے. یہ بھی کہا گیا کہ دنیا میں اس وقت ایک بچے کے لیے سب سے خطرناک جگہ غزہ ہے کیونکہ یہ اس کا مقتل ہے. اور یہ ایسا ہی ہونا تھا. آپ کو یاد ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے بیان دیا تھا, اس سے پوچھا گیا کہ جی بچے بڑے ہلاک ہو رہے ہیں, تو اس نے لاپرواہی سے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک غزہ میں یا فلسطین میں جو بھی لوگ سانس لیتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. اگر وہ بچے ہیں سانس لیتے ہیں نا, یعنی ان کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں. اور شاید میں یہ پروگرام نہ کرتا, یہ دکھ کو سہتا جاتا روزانہ. اب یہ ہوتا ہے نا کہ عادت بھی ہو جاتی ہے کہ روزانہ ہیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے کہ غزہ میں 40 فلسطینی مارے گئے, اتنے بچے مارے گئے. ڈیلی پڑھ پڑھ کے آپ ایک طرح سے امیون ہو جاتے ہیں, اس کی آپ کو عادت ہو جاتی. عادت ہو بھی جائے تو وہ دکھ جمع ہوتا رہتا ہے نا. تو میں نے ایک نظم پڑھی ابھی حال ہی میں, ایک پیلسٹینین شاعر ہیں, انہوں نے غزہ کے بچوں کے بارے میں ان کا نام ہے خالد جمعہ, ناولسٹ بھی ہیں شاعر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں, انگریزی میں اس کا عنوان ہے او راسکل چلڈرن آف غزہ. میں نے اس کا سرسری ترجمہ کیا ہے کہ اوے غزہ کے غنڈے بدماش شریر بچوں, اوے غزہ کے غنڈے بدماش شریر بچوں, تم جو مجھے مسلسل تنگ کرتے رہتے تھے, تم جو مجھے مسلسل تنگ کرتے رہتے تھے, میری کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر چیخے مارتے تھے. تم نے, ہاں تمہیں نے میرا قیمتی گلدان توڑ دیا اور اس میں جو تنہا پھول تھا اسے چرا لے گئے, اور وہ گلدان میری بالکونی پر سجا تھا. ہاں تم نے اس کو توڑ دیا. اس کا اگلا پیرا ہے کہ واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, اور جتنا جی چاہے چیختے رہو, اور میرے تمام گلدان توڑ دو, اور میرے تمام پھول چرا کر لے جاؤ. بس واپس آ جاؤ, اور غزہ کے گنڈے بدماش بچوں, بس واپس آ جاؤ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 8 اکتوبر 2023 کو غزہ پہ بمباری کا آغاز ہوا, اور اب تک وہاں جتنا بارود اور اسلحہ گرایا جا چکا ہے صرف غزہ پہ, اس مختصر سی انکلیو پر, کہ آپ کو یقین آئے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں لندن پر, لیپزگ پر, برلن پر, اٹالیا کے مختلف شہروں پر, اسپین پر اتحادیوں نے جو بمباری کی, نازیوں نے جو بمباری کی, جتنا بارود استعمال کیا گیا اس سے زیادہ بارود غزہ پہ استعمال ہو چکا ہے. سو مچ سو کہ ناگاساکی اور ہیروشیما, ان پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے, ان کی ہلاکت خیزی جو ہے وہ بھی اتنی نہیں تھی جتنا غزہ پہ گرائے گئے بموں کی ہے یا بارود کی. وہاں پہ اتنا زیادہ اسلحہ استعمال ہوا ہے کہ اسرائیل میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں. اگر وہ سارا اسلحہ وہاں پہ اسٹور کیا جائے, اسرائیل میں گنجائش نہیں, تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ بھئی پرائم منسٹر جو تھے برٹن کے, انہوں نے ایک تصویر کھنچائی تھی کہ ایک جہاز ہے میزائلوں سے لبریز, اسلحے سے, اور بڑے فخر سے وہ غزہ بھیج رہے تھے. امریکہ سے جا رہا ہے, امریکہ سے, یعنی جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ڈاکٹر وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر اسرائیل اور امریکہ غزہ کو ایک ایسے ویرانے میں بدل رہے ہیں, بلکہ بدل چکے ہیں, جس میں اب گیدڑ بولتے ہیں.
غزہ میں عورتوں اور بچوں کی کوئی قید نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے امیجز آئے، اور کس طرح بہت بہادر جرنلسٹ جو انہوں نے اس وار کو کور کیا، باہر کی دنیا کو خبردار کیا۔ لیکن ایک شاید اس کو کہیں کہ پلس پوائنٹ جو ایک ہوتی ہے، ایک ٹنل ہوتی ہے تاریخ، اس کے آخر میں کوئی امید کی کرن ہوتی ہے، ایک امید کی کرن، پیلسٹین کا مسئلہ ایک دم پوری دنیا پہ چھا گیا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہاں یہ ہے، کیونکہ ذرا ڈورمنٹ تھا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیسے، لیکن ان کی منافرت دیکھیں آپ، ظاہر ہے کہ ان کی ہولڈ ہے وہاں پہ۔ کیوں ہولڈ ہے؟ دے آر انٹیلیجنٹ، وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ہم سے زیادہ وہ ٹیکنیکل ہے، ہم سے زیادہ سائنس ہے۔ اسرائیل میں 7 نوبل پرائز مل چکے ہیں صرف سائنس پہ، ہمیں جو طرح ملا تھا ہم اس کو بھی وہ نہیں کرتے، تو ان کی ٹیکنیکل مہارت ہے، ان کی اتنی زیادہ ہولڈ ہے کہ پچھلے دنوں ایک پیلسٹینین ماڈل ہے، بورن اینڈ بریڈ ان امریکہ، کچھ حدید اس کا نام ہے، انہوں نے نائکے جو شوز ہیں ان کا مین جو تھا، ان کا پروجیکشن جو ایڈورٹیزمنٹ کا تھا، لانچنگ ہوئی، وہ بوٹ پہنے ہوئے تھے نائکے۔ اتنا پروٹیسٹ ہوا کہ ہیں ایک فلسطینی، اب امیجن کریں کہ وہ اس کے نام کی فلسطینی ہے اور اس کے پتہ نہیں آباء و اجداد امریکہ آئے تھے، اتنی نفرت پیدا کی گئی ہے۔ لیٹسٹ جو ہے آپ جانتے ہیں گلیڈیٹر بڑی مشہور فلم تھی رسل کرو کی، اس کو دوبارہ بنایا گیا اسی ڈائریکٹر، اور وہ بہت ہٹ ہے۔ اس میں ایک کردار تھا، بڑا میجر کردار تھا، اور وہ ادا کیا تھا ایک ایجپشن ایکٹریس نے، وہ بھی ایجپشن نہیں تھی کیونکہ وہ امریکن تھی، اور مسلمان بھی نہیں تھی، کرسچن تھی۔ اس کے اوپر اس فلم کمپنی نے جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم ایک عرب ایکٹریس کو یہاں پہ اس کو مین رول دیا ہے تو ہم عربوں کے ساتھ، اور ہماری فلم کو مطلب کہ وہ ناکام نہ ہو جائے۔ چنانچہ پچھلے 3 مہینے لگا کے گلیڈیٹر 2 میں اس کا پورا پارٹ نکال دیا گیا۔ جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے دنیا کے کسی خطے میں، اگر کوئی شخص بھی حق کی، انصاف کی طلب کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جو سرزمین میری ہے اس پر میری عملداری ہو، تو جو مخالف قوتیں ہیں، جو جابر ہیں، جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جس طرح اسرائیل ہے اس نے فلسطین پہ قبضہ، وہ ہمیشہ انہیں دہشت گرد قرار دے کہ یہ وطن دشمن۔ چنانچہ ان کے نزدیک تمام فلسطینی جو ہیں وطن دشمن۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن اب سال سے زیادہ ہو گیا۔ ابھی کرسمس کے دن ہے، اور پچھلی کرسمس پر بھی یہ جنگ جاری تھی، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ جو چرچ ہے، جہاں وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں پہ دنیا بھر سے کرسچنز آتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے کرسمس کے موقع پر۔ اور پچھلی کرسمس پہ جو آرچ بشپ ہے وہاں پہ، وہ ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن وہاں پہ ایک خاص خطبہ دیتے، اور آبویسلی وہ سراسر مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے، ان کی پیدائش کے، ان کے معجزوں کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ، اور یہ گریک آرتھوڈکس چرچ کے زیر انتظام ہے یہ چرچ، 2-3 مختلف ہیں نیشنلٹیز جن کے زیر انتظام ہے یہ۔ تو وہاں پہ جو آرچ بشپ تھے، انہوں نے پچھلی کرسمس پر جو خطبہ دیا، اس کے چند
لفظ میرے ذہن میں ہے جو میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ بھی بچوں کے بارے میں، یہ پورا پروگرام بچوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں پھر کبھی صحیح، مردوں پر جو کچھ گزری وہ بھی، مطلب بیان کرنے سے فائدہ تو کوئی نہیں، بس اپنے دکھ کو تسلی دینی ہوتی۔ تو آرچ بشپ نے اس کرسمس کے خطبے میں کہا کہ بچے ملبے کے ڈھیروں میں، چلڈرن ان دا ربل، کیونکہ پورا غزہ ربل بن چکا ہے، بڑے بڑے ڈھیر ہیں۔ اور جب میں تصویریں اس کی دیکھتا ہوں غزہ کی، تو مجھے 1947 کا شالمی یاد آ جاتا، کیونکہ شالمی بھی بھرا پڑا تھا، اور جب اس کو آگ لگائی گئی تو میں رنگ محل مشن ہائی اسکول پڑھتا تھا، اور وہ پورا کھنڈر ہو گیا تھا، اور اونچے اونچے ٹیلے تھے، اور ان کے درمیان چلتے ہوئے ہم رنگ محل مشن ہائی اسکول پہنچتے تھے۔ غزہ میں اسی قسم کے ٹیلے ہیں، چند ایک عمارات بچی ہیں، اور آج ہی کے اخبار میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے ڈبل روٹی دستیاب، اور وہاں پہ ہزاروں فلسطینی۔ چنانچہ اسرائیل کی بھی پالیسی یہی ہے، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ بھوک سے مر جائیں، بیماری سے مر جائیں، کیونکہ تمام ہاسپٹل بام کر دیے گئے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو مصر کی طرف سے، پتہ نہیں مجھے نام نہیں یاد رہا، وہ کوریڈور وہ مصر نے بند کیا ہوا، اور وہاں سے جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ایک سرکاری ایک وہاں فرم ہے، وہ فرم نکالنے کا بندوبست کرتی ہے آفیشلی، اور وہ چارج کرتی ہے ہر ایڈلٹ سے $1500 which is a lot of money، عورت کے لیے $800، اور بچے کے لیے عورت کے لیے $1000، بچے کے لیے $800۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر ایک عام فلسطینی وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اور مصر ہی جا رہا ہے، کہیں امریکہ نہیں جا رہا اور کہیں نہیں، وہ اس مقتل سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کو $5,000-6,000 پے کرنے پڑتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ پے کر رہے ہیں ان کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ان کے عزیز و اقارب جو باہر کے ملکوں میں، امریکہ میں، وہ ان کو بھیجتے ہیں، اور تب وہ صرف وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اور وہ کمپنی اونرشپ کس کی ہے؟ مصر کے جو صدر ہیں ان کے سگے بیٹے ہیں جن کی وہ کمپنی۔ چنانچہ فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، مقتل جو قتل ہو رہے ہیں، وہ اٹس بگ بزنس فار دا عربز آلسو۔ یعنی یہ عجیب ایک، مجھے دکھ نہیں ہوا اس پہ، کیونکہ یہ ہم ایسے ہی ہیں۔ 1957 میں جب میں نوٹنگھم میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک جوش لڑکا بھی پڑھتا تھا، اور بالکل ٹپیکل جوش تھا، کالے بال تھے، بڑی ساری ناک تھی، وہ اٹیلین تھا، لیکن کم بخت کو 6-7 زبانیں آتی تھیں، اور اس سے ہم بحث سے کتراتے تھے کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ بہت تھا، اور کوئی بھی بات ہوتی تھی تو وہ مطلب کچھ لوگ جب بحث کرتے تھے لاجواب کر دیتا، اس کا علم بہت تھا۔ اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے اسے ایک مرتبہ کوئی بات کہی کہ اسرائیل کے حوالے سے، اور یاد کیجئے کہ یہ 1957 کی بات ہے، جو جون کی جنگ ہوئی تھی، شاید 67 میں ہوئی تھی، جس میں آدھے سے زیادہ عرب ورلڈ اسرائیل نے اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یہ وہ باریک سا اسرائیل تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عرب اب اگر یورینیٹ بھی کریں تو یہ ظاہر ہو جائے گا، اور چھوٹی سی پٹی تھی میرا 10-15 کلومیٹر کی، اگر اس کو کاٹ دیا جائے 2 حصوں میں، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو اس سے پہلے کی بات ہے جب وہ چھوٹا سا اسرائیل تھا، جب اس یہودی لڑکے نے ایک بات کی، اس نے کہا تارل ریممبر ون تھنگ، ٹمارو اٹ از پاسبل you should know we'll take مدینہ۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل پہ
کیا گزرتی ہے اگر کوئی اس قسم کا کوئی بندہ مدینہ منورہ کے بارے میں یہ بات کرے. آپ اس کو مطلب برداشت کیا، آپ اس کو سر پھوڑ دیں. تو میں نے کہا کہ تم پاگل ہو؟ اس نے کہا نہیں، تم پاگل ہو، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری قوت کتنی ہے، اگر ہم چاہیں گے تو یہ کر دیں گے. اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم ہی پاگل تھے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ اسرائیل جس طرح جو چاہے وہ کر رہا ہے، سیریا میں بمبنگ کر رہا ہے، لبنان میں کر رہا ہے، غزہ تو ہے ہی، کوئی آیا ہے اس کے مقابلے میں؟ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو مسلم امہ کی کہانی ہم نے گھڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات پھر کبھی سی پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ عجیب ایک لالی پاپ سا دیا ہوا مسلمانوں کو، خاص طور پہ برصغیر کے ملک، کہ نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر. کیا ہوا بھائی؟ ایک کانٹا چبھے تو پوری امت کو کہتے ہیں تکلیف ہوتی، کہتے ہیں نا. وہاں 50-60 ہزار بچے ہلاک کر دیے گئے، کس کو تکلیف ہوئی؟ اور ایک جو ماضی میں ایک فوج بنائی گئی تھی، کہا گیا کہ یہ مسلم آرمی ہے، اور ہمارے ہی ایک سپہ سالار جو ریٹائرڈ ہے اس کے سپہ سالار مقرر ہوئے ہیں، اور ان کی تصویریں آتی تھی کہ ہاتھ میں تلوار لیے بادشاہوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں. اور کہا گیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ کوئی افتاد پڑے گی، یہ مسلم آرمی جو ہے یہ ان کی مدد کو پہنچے. کیا آپ نے کہیں کوئی دیکھا ہے ریفرنس ایسا کہ کوئی مسلم آرمی غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے پہنچی ہو؟ تو یہ بہت سارے دکھ ہیں، اور کوئی ایک نہیں ہے، میں پیروں بول سکتا ہوں. لیکن وہ جو آرچ بشپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر پچھلے دسمبر خطبہ دیا تھا، وہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، واپس آتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ملبے میں دفن بچے، آگے کہتے ہیں ملبے کے ڈھیر میں ایک بچے کا ہاتھ، کیونکہ وہ ان کو نکال نہیں سکتے، ان کے اوپر اتنا وزن ہے، بچے وہیں دفن ہو جاتے ہیں. جیسے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ ایک شخص تھا تو وہ مردہ پرندوں کو لے آتا تھا اٹھا کے اپنے گھر، اور اپنے سین میں دفن کر دیتا تھا، اور کہا جاتا تھا، اور ہم اس سے خوف کھاتے تھے اس شخص سے کہ یہ مردہ پرندے اٹھا کے لے آتا، کوئی طوفان ہو کچھ ہو پرندے نیچے گر پڑتے ہیں. اچھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس سین پہ اس لیے نہیں چلتا کہ اس میں مردہ پرندے دفن. غزہ پورے کا پورا جو ہے، اگر آپ نے تعظیم کرنی ہے بچوں کی جو ہلاک ہو گئی، وہ سب کے سب اس میں دفن ہے. آپ اس میں چل تو نہیں سکتے، بے حرمتی ہوتی ہے ان کی. تو ملبے کے ڈھیر میں ایک بچے کا ہاتھ جیسے مدد مانگ رہا ہو، دماغ پاش 6 برس کا بچہ، غزہ کے ملبے میں دفن ہزاروں بچے. اور پھر وہ کہتے ہیں خود کرسچن اور بہت بڑے آرچ بشپ کہ جان لیجئے کہ ان میں سے ہر بچہ ایک عیسیٰ تھا جسے مصلوب کر دیا گیا. غزہ میں انہوں نے ہزاروں عیسیٰ ایسے تھے جنہیں ہلاک کر دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں اب کیسے حضرت عیسیٰ کا ورود ہوگا، کیونکہ ان کا بھی ایک یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے. اور ایک کرسچن پادری کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی پیلسٹینین ہے، کہ اب کیسے حضرت عیسیٰ کا ورود ہوگا. ہو سکتا ہے غزہ کے ان دفن شدہ بچوں میں وہی عیسیٰ ہو جس نے وارث ہونا تھا. چنانچہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کا ورود ہو چکا ہو اور اسرائیلیوں نے اسے مار ڈالا ہو.
جیسا کہ انہوں نے گئے زمانے میں مسیح کو مار ڈالا. ملبے کے ڈھیر میں دفن ہر بچہ ایک عیسیٰ، یہ کرسمس کے واز میں کہا گیا. آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہوگا کہ رومن کے گلے ڈالا جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مصلوب کیا گیا، لیکن اس کی جو تاریخی ورشن ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جیو تھے، یہودی تھے. تو باقی جو یہودی راہب تھے یہ انہوں نے پلان کیا کہ ان کو مصلوب کیا جائے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، ابھی مجھے وہ ایکٹر کا نام یاد نہیں آ رہا ابھی تھوڑی دیر میں، کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنائی تھی اور اس میں یہی دکھایا کہ ان کے قاتل وہ نہیں تھے بلکہ یہودی تھے، اور اس کے اوپر بہت واویلا ہوا تھا. وہ فلم شاید بین ہو گئی یا وٹ ایور. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آرچ بشپ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے پہلے بھی مسیح کو ہلاک کیا، اب بھی جس مسیح نے آنا تھا وہ بھی بچہ تھا، اس کو تم نے غزہ میں ہلاک کر ڈالا. اسرائیل کیا ہے اور اس کی اتنی بیکنگ کیوں ہے؟ پورا یورپ، خاص طور پہ جرمنی، سوائے ڈینمارک اور اسپانیہ وغیرہ کے، یہ مشترکہ گلٹ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جو انہوں نے یہودیوں کو ہلاک کیا اور جرمنز نے کیا، اور یہی لوگ پوچھتے ہیں خدا کے بندو جرمنوں نے تمہیں ہلاک کیا، تم فلسطینیوں کو کیوں ہلاک کر؟ اس لیے کہ یورپ پورے نے سپرد کر دیا فلسطین کو ان کے، کہ بدلہ لینا تو ان سے لو، ہمارے قریب نہ آنا. اسی لیے سب سے زیادہ اسٹرکٹ جو ہیں وہ قوانین، یعنی آپ جرمنی میں اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی 60,000 یہودی جو ہیں ہولوکاسٹ میں مارے گئے، کوئی یہ کہہ تو دے کہ نہیں 50 لاکھ مارے گئے، دیٹ از اے کرائم. ایک برٹش آتھر نے اپنے کسی تحقیق میں یہ ثابت کیا کہ بھئی 60 نہیں تھے، 40 تھے یا 30 تھے، وٹ ایور. وہ جب جرمنی آیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. میرے ساتھ آلموسٹ یہ حادثہ ہونے والا تھا، میں اس کو نریٹ کر چکا ہوں پہلے کسی پروگرام میں، کہ مجھے برلن میں میرا ناول عراق، اس کو سم اور دی ادر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا نمائندہ ترین ناول قرار دے کے اسپیشلی مجھے انوائٹ کیا گیا. برلن میں ایک لٹریری تنظیم تھی، لٹریری ورک سٹارٹ اس کا نام تھا. تو وہاں پہ میرے ناول کے کچھ حصے جرمن میں ترجمہ کیے گئے، کچھ ڈرامائی انداز میں پیش کیے گئے جرمن میں، اور جرمن جو لوگ جو تھے وہ بھی جرمن تھے. تو ظاہر ہے کہ آخر میں مجھے کچھ نہ کچھ کہنا. تو میں نے ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں برلن میں ہوں، تو میں نے بتایا کہ برلن میرے لیے نیا نہیں ہے، میں 3-4 مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں، بلکہ 56 میں 7 میں آیا تھا جب برلن وال نہیں تھی، ایسٹ اور ویسٹ برلن علیحدہ علیحدہ تھے. اس کے بعد آیا تو وال تھی، اور اس کے بعد آیا تو وال پھر گر چکی تھی. اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ 20 کلومیٹر لمبی وال تھی برلن وال، اور اونچائی اس کی بہت زیادہ نہیں تھی. تو اس کے لیے پوری دنیا جو تھے، امریکہ، یورپ، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک چیلنج ہے فریڈم کو، انسانیت کو. سو کہ پریزیڈنٹ کینیڈی صاحب وہاں پہ گئے اور وال کے نزدیک کھڑے ہو کر کہا کہ ایک پتہ نہیں کیا برلنر، کہ میں برلنر ہوں ایز فار ایز اس وال کو، اور اس کو ڈھا دینا چاہیے کیونکہ یہ آزادی اور جمہوریت کے راستے میں سب سے بڑا ہولناک رکاوٹ ہے. پھر وہ گرا دی گئی. تو میں نے یہ سارا تذکرہ کر کے آخر میں ویسے ہی کہا، میں نے نام نہیں دیا، میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دنیا کے ایک اور خطے میں بھی ایک وال ہے، اور وہ جرمن جو وال تھی دیوار برلن، اس سے کچھ 5-6 گنا اونچی، اور اس سے کچھ 7-8 گنا لمبی ہے.
اور وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے باغوں کو، کھیتوں کو، فیملیز کو، قصبوں کو، شہروں کو. اس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے اور یہ آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے. نام میں نے نہیں لیا، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ وال کہاں ہے. تو اتنی سی بات میں نے کی. اس شام ڈنر تھا اور وہ جو چیف تھی خاتون اس کی لٹریری ورک سٹارٹ آرگنائزیشن کی، وہ میرے پاس آئی. تو آ کے انہوں نے کہا کہ مسٹر طارڑ، یہ آپ نے کیا حماقت کی آج جو آپ نے تقریر کی. اب میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا جی I'm not that intelligent although آپ نے میرے ناول کو بڑا ناول قرار دیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا وائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے جس دیوار کا نام لیا ہے ایوری باڈی نوز کہ وہ اسرائیل نے تعمیر کی ہے غزہ کے باہر فلسطین کو 2 حصوں میں. آپ جانتے ہیں کہ وہ پوری دیوار تعمیر کر دی گئی ہے، آپ اس دیوار کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا خاتون میں نے اول تو نام نہیں لیا کہ کون سے ملک میں ہے، لیکن سوال تو بنتا ہے نا. کہنے کی نہیں، یہ جو کونوٹیشن ہے اس کے اوپر بھی آپ کو سزا ہو سکتی. آپ خوش قسمت ہیں کہ وہاں کوئی ایسا رپورٹر نہیں تھا. اگر کسی نے رپورٹ کر دیا کہ ایک پاکستانی افسر نے یہ کہا کہ جی وہاں بھی ایک وال ہے تو کیوں ہے، دیٹ از اے کرائم. تو یہ ان کا مشترکہ جو ہے نا گلٹ، یہ پورے یورپ کا وہ بیک کر رہا ہے اس کو، اسرائیل کو. اچھا ایک اور بات، وہی کہ عمر اتنی ہے کہ بہت ساری زبانوں میں سے گزران ہوا. تو جب یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی ہے تو آبویسلی ہم امریکہ کے حلیف تھے، سیٹو اور سینٹو لوگوں کو بھول چکے ہیں. ہم ان کے ممبر تھے اور وہ یہی تھا کہ جب امریکہ ہمیں حکم دے تو ہم اس کی مدد کو پہنچے یا اس کا ساتھ دے تو ہم ساتھ دیتے رہے، اس کو شروع سے دیتے رہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہمارے ایک ہوتے تھے پرائم منسٹر، اچھے لیڈر تھے ویسے، حسین شہید سہروردی، بنگال کے تھے. انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کے بنگال میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اس کو رکوایا تھا. انٹیلیجنٹ تھے. انہوں نے ایک بات کی تھی اس جنگ کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا تھا، اور یہ چیک کیجئے، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یو کین کوٹ اٹ اینڈ یو کین فائنڈ اٹ ریفرنس ان دوز پیپرز اس زمانے کے. حسین شہید سہروردی نے کہا تھا کہ 0 + 0 = 0. یہ عرب ہے. اب ہمیں بھی اس زمانے میں بہت غصہ آیا سہروردی صاحب کی، لیکن کیا یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ جہاں تک فلسطین غزہ کا تعلق ہے عرب دنیا 0 + 0 = 0.